अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार कोरोना की आड़ में कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रही है। मकबूजा वादी में फाशिस्ट RSS के हिंदुत्व नजरिए के तहत जंगी जराइम जारी है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि बीजेपी हुकूमत मासूम कश्मीरियों की नस्ल कुशी और आबादी का तनासुब बदलने। भारत की LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी जारी। भारतीय फौज की केलर और रख चक्री सेक्टर पर फायरिंग। पाक फौज का जवान और 2 खवातीन शहीद, 10 साल बच्चा और खातून जख्मी। पाक फौज का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन के भारी जानी और माली नुकसान की इत्तलात। भारतीय इश्तियाल अंगेजियां खत्ते के अमन के लिए खतरा है। आर्मी चीफ ने दौरे LOC में वाजे कर दिया। काबिज भारतीय फौज का कश्मीरियों पर जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त करार। कहा कि पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा और LOC पर बेगुनाह कश्मीरियों का तहफ्फुज यकीनी बनाएगी। अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के हौसले को भी सराहा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की LOC भारतीय इश्तियाल अंगेजी की शदीद मजम्मत। भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा कि भारत की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाना इंतहाई काबिल मजम्मत फेल है। दुनिया कोरोना की वबा से लड़ रही है और मोदी सरकार आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रही है। भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयां करके कशीदगी को हवा दे रहा है। 22 करोड़ अवाम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मुश्किल हालात का दानिशमंदी से मुकाबला करना जानते हैं। कोरोना वायरस के हवाले से तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि उस्मान बुज़दार ने कोरोना वायरस के बाद की मुश्किलात के लिए राइज पंजाब फ्रेमवर्क तश्कील दे दिया। जदीद दौर की मुश्किलात का हल नित नए तरीकों से ही मुमकिन है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 19 अफराद जान बहक। अमवात की तादाद 346 हो गई। 24 घंटे में मजीद 878 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 15,759 हो गई। 111 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 4,052 अफराद सेहतियाब। वज़ीर आज़म इमरान खान का कॉस्मेटिक हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में तैयार करदा तिब्बी आलात पर ब्रीफिंग। यकम मई से पेट्रोल 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल 33 रुपए 94 पैसे, लाइट डीजल 24 रुपए 57 पैसे कम करने की तजवीज़। मिट्टी के तेल की कीमत में 44 रुपए 7 पैसे कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। ये ने बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन लाने के लिए प्लान मुरतब कर लिया। कौमी एयरलाइन आज से 3 मई तक मजमूई तौर पर 26 परवाजें चलाएगी। जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रही है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस ले। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील कर रही है। आलमी वबा में मकबूजा कश्मीर में फाशिस्ट हिंदू नजरिया जारी है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय जराइम और जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। मकबूजा जम्मू और कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा का तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। मकबूजा कश्मीर में RSS का नजरिया और जंगी जराइम जारी हैं। ये ट्वीट किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रही है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस ले। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील कर रही है। आलमी वबा में मकबूजा कश्मीर में फाशिस्ट हिंदू नजरिया जारी है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय जराइम और जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। मकबूजा जम्मू और कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा का तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। मकबूजा कश्मीर में RSS का नजरिया और जंगी जराइम जारी है। ये ट्विटर पैगाम दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने।
وزیر اعلیٰ پنجاب نے LOC پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کی ہے اور اس کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھارتی فوج کی منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کی جرات اور بہادری کو خراج تحسین اور شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کورونا سے لڑ رہی ہے اور مودی سرکار بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ بھارت بزدلانہ کارروائیاں کر کے کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے۔ پاک افواج وطن کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ ہے۔ 22 کروڑ عوام بہادر مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ اپنا بیان دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے۔ وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ گزشتہ حکمران سوال گندم جواب چنا کی پالیسی پر عمل پیرا رہے اور گزشتہ حکمرانوں نے دقیانوسی طریقوں سے ملک کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا۔ جدید دور کی مشکلات کا حل نت نئے طریقوں سے ہی ممکن ہے۔ اب تک یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں فیاض الحسن چوہان وزیر اطلاع پنجاب۔ ان کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکمران سوال گندم جواب چنا کی پالیسی پر عمل پیرا رہے۔ گزشتہ حکمرانوں نے دقیانوسی طریقوں سے ملک کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا تھا۔ جدید دور کی مشکلات کا حل بھی نت نئے طریقوں سے ہی ممکن ہے۔ اب تک کی یہ اہم خبر ہے۔ یہ بیان سامنے آیا ہے فیاض الحسن چوہان کا وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان، جنہوں نے کہا کہ گزشتہ حکمران سوال گندم کا جواب چنا کی پالیسی پر عمل پیرا رہے۔ گزشتہ حکمرانوں نے دقیانوسی طریقوں سے ملک کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جدید دور کی مشکلات کا حل نت نئے طریقوں سے ہی ممکن ہے۔ فیاض الحسن چوہان کا یہ آیا ہے بیان سامنے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ورکنگ گروپ میں ہارورڈ یونیورسٹی سمیت دیگر اعلیٰ جامعات کے ماہرین شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ورکنگ گروپ کورونا اسمارٹ ٹیسٹنگ کے ڈیٹا پر حکومت کو پالیسی طبی لحاظ سے سفارشات پیش کرے گا۔ فیاض الحسن چوہان وزیر اطلاع پنجاب جنہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ حکمران سوال گندم جواب چنا کی پالیسی پر عمل پیرا رہے ہیں۔ گزشتہ حکمرانوں نے دقیانوسی طریقوں سے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ جدید دور کی مشکلات کا حل بھی نت نئے طریقوں سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسک کمیونیکیشن اور رسک فائنانسنگ جیسے معاملات بھی رائز پنجاب کا حصہ ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ اور اس کی ہلاکت خیزی میں اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 874 افراد اس جان لیوا وائرس سے متاثر ہوئے جبکہ مزید 19 مریض دم توڑ چکے ہیں۔ ادھر ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی کرونا ٹیسٹ رپورٹ منفی آئی ہے۔ سلیم مانوی والا سے سینیٹر مرزا آفریدی نے کچھ روز قبل ملاقات کی تھی۔ مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں میں 874 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد اس مرض کے مجموعی کیسز کی تعداد 15,759 ہو گئی ہے۔ اس وبا نے مزید 19 مریضوں کی جان لے لی۔ اب تک ہلاکتوں کی تعداد 346 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں میں 234 نئے کیسز سے کورونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 6,061، سندھ میں 404 کیسز کے اضافے سے مجموعی تعداد 5,695، خیبر پختونخوا میں 153 نئے مریضوں میں وائرس کی تشخیص سے کل کیسز کی تعداد 2,313 اور بلوچستان میں 63 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آنے سے صوبے میں وبائی مرض کے کیسز کی تعداد 978 ہو گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کرونا کیسز کی تعداد 313، گلگت بلتستان میں 333 اور آزاد کشمیر میں 1 مریض کے اضافے سے کرونا کیسز کی تعداد 66 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ روز کورونا کی تشخیص کے لیے 8,249 ٹیسٹ کیے گئے۔ زیر علاج کورونا سے متاثرہ 153 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ سینیٹر مرزا آفریدی میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کا بھی کورونا ٹیسٹ کیا گیا جس کی رپورٹ منفی آئی ہے۔ سلیم مانڈوی والا سے سینیٹر مرزا آفریدی نے کچھ روز قبل ملاقات کی تھی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز ہوا ہے۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز 100 انڈیکس میں 33,838 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جبکہ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 71 پیسے سستا ہو گیا ہے۔
ہفتے کی آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج سے اطلاعات آ رہی ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز ہوا ہے۔ کاروباری ہفتے کا چوتھا روز ہے۔ 100 انڈیکس میں 33,838 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 71 پیسے سستا ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے کاروباری ہفتے کے چوتھے روز کی۔ اس پر بات کریں گے کامران چوہان سے۔ جی کامران۔ جی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروباری ہفتے کے چوتھے روز زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ مارکیٹ 838 پوائنٹس کے اضافے سے 33,997 کی سطح پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ کاروبار کے آغاز سے اب تک مارکیٹ میں 2.53% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 71 پیسے کی کمی دیکھی گئی، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 161 روپے 61 پیسے سے کم ہو کر 160 روپے 90 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔